اور آڈیو لیک اور ویڈیو لیک چیف جسٹس کے گھر تک پہنچی، اس کی فیملی تک پہنچی اور بڑے بڑے لوگوں تک پہنچی۔ یہ جو مقدمہ ہے آرے بازار والا، پہلے تو یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 13 کے مطابق اور ضابطہ فوجداری میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی کیس 2 دفعہ نہیں چل سکتا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کس طرح سے ملٹری ٹرائل کورٹ ہو گیا۔ یہ کیس چل چکا ہے جس میں میاں والی کے لوگوں کو سزا دی گئی۔ پورے پنجاب میں ایک ہی گواہ ہیں جن کو گھمایا جا رہا ہے، اور وہ کیس میں نے لڑا جا کے عمر ایوب کی طرف سے، اور 2 مقدمات تھے، ایک ISI کی بلڈنگ والا اور ایک تھا جو ایئر فورس کی ایئر بیس والا۔ وہ دونوں مقدمات بری ہو گئے سارے لوگ اس میں۔ دوسری بار یہ مقدمہ کیسے اور وہ گواہی کیسے لکھی جا سکتی ہے؟ اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ملٹری ٹرائل ہوا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان ساری دنیا میں کل سے شدید تنقید کی زد میں ہے۔ سب سے پہلے جو ہمیں GSP پلس ملا ہوا ہے یورپین یونین میں، اور جو فیکٹو میں عمران خان کی حکومت اور میں اس کو لیڈ کر رہا تھا پارلیمنٹ میں، اس کے ذریعے سے ہم نے فیکٹو سے مشکل سے جان چھڑائی تھی بلیک لسٹ میں جانے سے، اور وہاں پھر جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ یورپی یونین کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان انٹرنیشنل کانوینٹس، کنونشنز اور ایگریمنٹس کی خلاف ورزی کرے گا، اور یہاں پہ ملٹری ٹرائل کورٹس کے فیصلے کے بعد یہ خلاف ورزی ساری دنیا میں اس کی مذمت شروع ہو گئی ہے۔ برطانیہ نے بھی اس کو کنڈیم کر دیا ہے، امریکہ نے بھی اس کو کنڈیم کر دیا ہے۔ اس کو جو یورپین یونین کے جتنے ارکان ہیں، مور دین 30 آئی بلیو، وہ سارے کے سارے انہوں نے چھٹی والے دن دفتر کھولا اور اس کو کنڈیم کیا ہے۔ اس لیے یہ جو ملٹری ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے وہ فوری طور پہ واپس لینا چاہیے۔ یہ پاکستان کے خلاف گیا ہے، 25 لوگوں کے خلاف نہیں گیا، یہ 25 کروڑ لوگوں کے ملک کے خلاف چلا گیا ہے۔ اور وہ ناقابل اندیش ہیں جو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں حکومت والے کہ یہ کریں گے تو پھر لوگ ڈر جائیں گے، یہ کریں گے تو لوگ ہٹ جائیں گے، یہ کریں گے تو عمران خان ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا ایسا، نہ وہ -1 ہوگا نہ کہیں جائے گا۔ دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ بڑا خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا ٹریڈ ہے کتنا؟ جو ہمارا ٹریڈ ہے وہ تقریباً مور دین 50% ہے یورپین یونین کے ساتھ، اور اگر ہمیں جو وہاں پہ پلس کا جو سٹیٹس ملا ہوا ہے وہ واپس ہو جاتا ہے تو وہ ٹریڈ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ استحکام لائیں گے کہاں سے؟ استحکام کوئی پکوڑے کی دکان سے نہیں ملتا کہ آپ پارا میں جائیں گے کہیں گے سلیم 1 پاؤ استحکام دے دو، یا آپ راجہ بازار میں جائیں گے اور کہیں گے کہ راجے ½ کلو پکوڑے دے دو جس میں استحکام ڈالنا ذرا۔ استحکام آئے گا پاکستان میں صرف ایک طریقے سے کہ فوری طور پہ جو گرفتار شدہ لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ اور یہ شہید کہتے تھے نا کہ ہمیں لاش دکھاؤ، اللہ معاف کرے کسی کے گھر میں جوان آدمی کی لاش نہیں جانا چاہیے۔ اور کڑیل جوان آپ نے دیکھا ڈورنال میں، اس کی تدفین ہوئی ہے 24 گھنٹے پہلے۔ اس بے شرم بے رحم کہتے ہیں کہ بچوں کی لاشیں پھر نکالو اور پھر ان کو دکھاؤ، تب یہ مانیں گے کہ جو آپ پارا سے تھوڑا سا آگے ڈی چوک میں جا کے وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے۔ اور اس پہ تیسری اور آخری بات میں پہلے موضوع پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آڈیو اور ویڈیو لیک ہے اس کے حوالے سے میں نے آج ابھی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمر ایوب کی طرف سے یہ درخواست فائل کی ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ پاکستان میں پتہ نہیں چلتا کہ آڈیو کس نے بنائی ہے، پاکستان میں پتہ نہیں چلتا ویڈیو کس نے بنائی ہے۔ جو الزام ہے آرے بازار کیس میں، جس کو GHQ کیس کا نام برانڈ نیم دیا گیا ہے، حالانکہ GHQ ہم سب کا ہے، ہم سب کے پیسوں سے چلتا ہے، پلتا ہے، بستا ہے۔ اس لیے یہ میں نے مانگا ہے کہ عدالت نے اپنے ایک آرڈر میں لکھا کہ استغاثہ والا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عمر ایوب کی آڈیو ہے اور عمر ایوب کی ویڈیو بھی ہے۔ تو ہم نے 2 مطالبے کیے ہیں اس میں، قانونی مطالبے۔ پہلا مطالبہ ہم نے یہ کیا ہے کہ عمر ایوب کی جو آڈیو ہے بتائی جائے، اس بندے کا نام بتائیں جس نے یہ آڈیو تیار کی ہے۔ آڈیو ظاہر ہے فون پہ تیار ہوتی ہے، تو فون کسی نے ٹیپ کیا ہوگا
دوسری بات یہ لکھی ہے کہ فون ٹیپ کرنے والے کا نام بتائیں, اور تیسری بات یہ لکھی ہے کہ فون ٹیپ کرنے والے کا محکمہ بھی بتا دیں ساتھ. یہ کون ہے جس نے فون ٹیپ کیا ہے, جس کو وہ کہتے ہیں کہ عمر ایوب دہشت گردی میں ملوث ہے. دوسرا, ہم نے ویڈیو کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں بتایا جائے وہ شخص جس نے ویڈیو بنائی ہے. اور تیسرا ہم نے کہا ہے ڈی وی آر دیں جس سے ویڈیو بنتی ہے, پھر مجھے واپس آنا پڑے گا, سوری, ملٹری ٹرائل کورٹس کی طرف. آپ نے دیکھا کہ کسی مقدمے میں کسی جگہ ملٹری ٹرائل کورٹس کے حوالے سے جو چلنے والے کیس ہیں, لڑکے دکھائیں, ایک کرسی کو لات مار رہا ہے, ایک دیوار کو ڈانگ مار رہا ہے, اور ایک ڈنڈا لہرا رہا ہے. میں نے کہا ڈی وی آر ہمیں دیں. اور چوتھی بات جو مانگی ہے وہ یہ مانگی ہے ہم نے کہ فوری طور پہ ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج دیے جائیں, اور سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں جس جگہ پہ واردات ہوئی ہے, جس جگہ پہ واردات ہوئی ہے وہاں سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کہتے ہیں غائب ہو گئے, تو پھر یہ جو جن 25 بے گناہوں کو سزا ہوئی ہے ان کے لیے کون سی 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 ٹی وی فوٹیج تھی تمہارے پاس؟ اور اگر ہے تو ہمیں پوری سی سی ٹی وی فوٹیج, جب ہم عدالت میں کھڑے ہوں گے اس مقدمے کے پرخچے اڑائیں گے, جب گواہ آئیں گے ہم اس کو ہوا میں اڑائیں گے انشاءاللہ العزیز. دوسرا جو موضوع ہے اس پہ بھی مجھے توقع ہے کہ جج صاحب ہمیں یہ کاپیاں دیں گے, نہیں دیں گے تو ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے. دوسرا, میں اس فیصلے کی میں نے تنقید کی تھی جس فیصلے کے ذریعے سے کہا گیا تھا کہ ملٹری ٹرائل کورٹ کو اجازت دی جائے کہ وہ فیصلے سنا دیں. آج بے گناہوں کو سزا ہوئی ہے اور پوری دنیا اس کے اوپر بول رہی ہے. پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو, پاکستان کی سول سوسائٹی کو, پاکستان کے میڈیا کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. اب آئیں جو تیسرا پہلو ہے اس کا آج کی میری گفتگو کا, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کل اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے, مذاکرات نہیں ہوئے. اس لیے کہ مذاکرات میں کمیٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ شریک ہی نہیں تھے, ہمارے 2 مرکزی عہدیدار شریک ہی نہیں تھے. لوگ اور ورکرز خاص طور پہ اس بات پہ حیران ہوئے کہ اتنی جلدی کیا تھی دوڑ کے جانے کے لیے. آپ پہلے اپنی کمیٹی کی علیحدہ میٹنگ کرتے اور سب کو ساتھ لے کے جاتے. کوئی 10 لوگ حکومت نے ڈالے ہوئے ہیں, تاریخیں وہ اس طرح دیتے ہیں جس طرح کوئی سول مقدمہ چل پڑا ہے. دوسری بات یہ کہنا کہ کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ, ہم کوئی ٹریڈ یونین نہیں ہیں, ہم ملک کی سب سے بڑی سیاسی اور جمہوری قوت ہیں, اس لیے ہمارے مطالبات 2 ہیں. تیسرا میں نے دیا تھا پارٹی کو, میں وہ بتاتا ہوں. عمران خان نے کہا ہے 9 مئی کے جو جتنے بھی واقعات ہیں, اور 9 مئی شروع ہوتا ہے صبح جب عمران خان کو اغوا کیا گیا عدالت کے اندر سے, ان کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنے, اور پھر جو میسیکر ہوا ہے اسلام آباد میں 26 مئی کا قتل عام, اس قتل عام کے لیے بھی کمیشن بنے, ملزم پکڑے جائیں, پہچانے جائیں, جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو باہر نکالا جائے. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو مطالبہ دیا, ایک ان کا 2 مطالبات یہ ہو گئے, اور تیسرا جو پولیٹیکل ورکرز اور پریزنرز ہیں ان کو رہا کیا جائے. میں نے جو کہا وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا ایک ایسا سیاسی قیدی ہے, ضمیر کا قیدی, جو پارلیمنٹیرین ہے, اور سب سے پہلے وہ گرفتار کیا گیا تھا اور پارلیمنٹ میں کبھی اس کو ایک دفعہ بھی پیش نہیں کیا گیا, جس کے اوپر 14 ارب کا الزام تھا. اس کو نیب کی تحویل سے نکال کے پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا. نیب والے ملزم کے طور پہ اس کے سامنے کھڑے تھے. میں نے کہا کہ اعجاز چودھری کا نام ڈالا جائے کہ اس کا پروڈکشن آرڈر, مقدمے ہم لڑ رہے ہیں اس سے ہم نہیں ڈرتے, وہ چلتے رہے مقدمے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, بنتے بھی رہیں. آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, عمر ایوب پشاور ہائی کورٹ میں 8 نئے مقدمات میں ضمانت لینے کے لیے پیش ہوئے ہیں. تو یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر یہ توقع کی 3 اور 8 میں نے آپ کو بتایا کہ پشاور میں اجرن ہوئی ہیں.
اچھا میں آخری بات اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کسی کو میں میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دوں گا, انصاف تمہارے دروازے پہ دوں گا, جو ہی ریٹائر ہوتے ہیں دونوں بھاگ جاتے ہیں. ایک بیلجیم میں کسی نے پکڑ لیا, دوسرے کو کسی نے لنڈن میں پکڑ لیا. ہم تو ادھر ہی ہیں بھائی, ہم اس زمین کے بیٹے ہیں, ہم اس زمین کے مالک ہیں. ہمارے اجداد کی قبریں, ہم نہیں بھاگتے یہاں سے. اس لیے اس ملک کو ٹھیک کرنا ایک راستہ میں نے بتایا, پرسیکیوشن, سیاسی مقدمات جو ہیں وہ ختم کیے جائیں فوری طور پہ. دوسرا یہ ہے کہ چور کو بٹھا کے اوپر جو ساری دنیا سے قرض مانگنے جاتے ہیں, جن ملکوں سے آپ قرض مانگتے ہیں ان ملکوں میں ان کی جائیدادیں ہیں, اور اس لیے آپ کا مذاق اڑتا ہے. اور وہاں یہ جو شو باز ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم میں کتنی ہمت ہے کہ تم سوٹ پہن کے قرض مانگنے کے لیے آئے ہو, کتنا مہنگا سوٹ ہے یہ. اتنا مہنگا سوٹ جو ہے وہ امریکہ کا صدر ٹرمپ نہیں پہن سکتا, اتنا مہنگا سوٹ جو برطانیہ کا وزیر اعظم ہے وہ بھی نہیں پہن سکتا. حالات ٹھیک کرنے ہیں تو نیت ٹھیک کرو, قبلہ ٹھیک کرو, آئین کی بالادستی اور قانون